آج کی تلاوت کلام مقدس بمطابق خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 9ویں آیت سے 12ویں آیت تک۔ آج کی تلاوت کلام مقدس بمطابق خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 9ویں آیت سے 12ویں آیت تک۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے: 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ شکر چاہتے ہیں اس کی برکت کے لیے اور اس کی بخشش کے لیے اور اس کے پیار کے لیے، جب مجھے اور آپ کو یہ دن بخشا گیا کہ ہم اس کی خوشخبری میں شریک ہو سکیں۔ یوں لنچ سیزن موسم جو ہے وہ جاری اور ساری ہے، روزوں کے ایام ہے، اور ایماندار مسیح یسوع میں ہو کا ان روزوں کے سفر میں ہم سفر بنے ہوئے ہیں، اور خداوند کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ روزے جو ہیں یادگاری کے ہیں، اس یادگاری کے جو دنیا کے لیے ایک الہی فعل بنا، اور وہ الہی فعل کیا ہے؟ مسیح یسوع کا صلیب پر جان دینا اور شیطان کو شکست دینا۔ ان روزوں میں ان باتوں پر ہم غور و فکر کرتے ہیں، مگر جو میرے پیغامات کا جو سلسلہ ہے وہ ہے حکام عشرہ، یعنی کہ خدا کے 10 حکام۔ ہم نے 3 حکام جو ہیں وہ پہلے سیکھے ہیں، اور آج میں 4تھے اور 5ویں حکام عشرہ کے متعلق آپ کے ساتھ ان باتوں کو عیاں کرنا چاہتا ہوں، اٹھانا چاہتا ہوں، سیکھنا اور سکھانا چاہتا ہوں۔ جس طرح آپ نے خروج کی کتاب اور اس کا 20 باب اس کی 9ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت کریمہ کی تلاوت سنی بیٹے اشفاق کے لب مبارک سے، اس کے اندر سے ہمیں 4تھے حکم کے متعلق سیکھنے کو ملتا ہے کہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ 6 دن تک تم محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔ کون سا دن؟ 7واں دن خداوند تیرے خدا کا کیا ہے؟ سبت کا دن ہے۔ اور آگے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ سبت کے اندر اپنے کرنا کیا کیا ہے۔ اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیرا لونڈی۔ سبت کے دن ہمیں کام کاج سے دور رکھنے کے لیے کہا گیا۔ بیٹا ہو، بیٹی ہو، لونڈی ہو، مویشی ہو، یعنی کہ ہر قسم کے کام سے ہمیں روکا گیا۔ کیوں روکا گیا ہے؟ کہ ہم خدا کے دن کو پاک مانیں، خدا کے دن کا احترام کریں اور خداوند کے دن میں ٹھہر جائیں۔ جب ہم خداوند کے دن کو پاک مانتے ہیں تو ہم نے اس شخص کے بارے میں غور کرنا ہے، اس شخص کو جاننا ہے جس کی نسبت سے یہ 7واں دن کیا ہے؟ مبارک ہے۔
6 دن میں خدا نے سب کچھ بنا دیا، چرند پرند، حیوان ناطق، آسمان، زمین، انسان، ہر چیز کو بنا دیا۔ 7ویں دن کو خدا نے برکت دی۔ 7واں دن کیا ہے؟ برکت کا دن ہے۔ جب ان حکام 10 پر ہم غور کرتے، سنجیدگی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور روح کے ساتھ، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کے جو 10 حکام ہیں ان میں سے 4، پہلے 4 کا تعلق خدا کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے ساتھ ہے، خدا کی ذات کے ساتھ ہے، خدا کی شخصیت کے ساتھ ہے، جو لا محدود، لا تبدیل، لا خطا خدا ہے، جو خالق کل ہے، خالق کائنات ہے، جو لا محدود قدرت کا حامل ہے۔ یہ 4 حکام، پہلے 4 حکم خدا کی عظمت اور فضیلت کا چراغ ہے، جو اس کی الہی شخصیت کو ابھارتا ہے۔ باقی 6 دن جو ہے بنی نوع انسان کے ساتھ ان کا تعلق ہے کہ وہ ان دنوں میں وہ محنت کرے، مشقت کرے، ریاست کرے، کام کاج کرے، اپنے بیٹوں بیٹیوں کا، عزیز و اقارب کا، ماں باپ کا پیٹ بھرے اور خوب ریاست کرے، محنت کی۔ سبت کا جو دن پاک ہے، جس میں خدا نے ہمیں کام کاج سے منع کیا ہے، روکا ہے، اس کا مقصد ہے کہ ہم خدا کی شان کے مطابق اس کی تعظیم کر سکیں۔ یہ تعظیم کا دن ہے، جھکنے کا دن ہے، ٹھہرنے کا دن ہے، سجدہ کرنے کا دن ہے کہ میرا خدا کیا ہے؟ بزرگ ہے، وہ عزت اور احترام کے لائق ہے۔ تو اس کے حکام 10 کے اوپر سنجیدہ اب برکت غور کریں۔ جب ہم باتوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہم تیار ہوتے ہیں، وارم اپ ہوتے ہیں۔ کس میں؟ خدا میں، خدا سالوس میں، جو اپنے اندر، خدا اپنے اندر اخنوم کی کثرت رکھتا، خدا باپ، بیٹا اور خدا روح القدس۔ اس لیے جہاں باپ ہے وہاں بیٹا ہے، جہاں بیٹا ہے وہاں پر روح القدس ہے۔ یہ تینوں جو ایک ہی وقت میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو پہلے 4 حکام ہیں، یہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو اجاگر کرتے ہیں کہ ہم ان کی نسبت سے ان حکام 10 کو جان سکے، سمجھ سکے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے پیدائش 2 باب اس کی 3 آیت میں۔ پیدائش 2 باب اور اس کی 3 آیت پڑھے جس کے نکالا ہے۔ اور خدا نے 7 دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ آمین۔ پیاری بہن نے کیا پڑھا؟ اور خدا نے 7ویں دن کو کیا دی؟ برکت دی۔ اور یہ برکت دنوں کی ہے، ہر دن خدا کا ہے، مگر ایک دن خدا نے اپنے لیے ٹھہرا دیا، مخصوص کر دیا اور اسے برکت دی تاکہ تم اس کے دن میں شریک ہو کر اس برکت کو حاصل کر سکو۔ یہ برکت جو حاصل کرنے کا نام ہے receive and conceive and believe۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو خدا کی برکت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور اگر لکھا ہے اس کو مقدس ٹھہرایا، پاک ٹھہرایا، قدوس ٹھہرایا۔ خدا پاک ہے، تو جو خدا برکت دیتا ہے وہ پاک لوگوں کو برکت دیتا ہے تاکہ خدا کے پاک لوگ اس پاک برکت میں اور پاک کیے جائیں، ان کے نجاست دور ہو جائے، ان کی داغ اور جھریاں دور ہو جائیں، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے
جس سے اس نے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے، اور وہ پیدا کرنے والا ہے۔ وہ خالق کل، خالق محکم ہے، اور بنایا اور فارغ ہوا۔ 6 دن خدا نے بھی کام کیا۔ یہ کام کا عمل جو ہے الہی ہے، تو ضروری ہے الہی کام جس پر ایمان رکھتے ہیں ہم بھی اس کاموں پر عمل پیرا ہوں، اور خدا کے حکموں کے مطابق 6 دن کام کریں، اور 7ویں دن جو خدا نے مقدس ٹھہرایا ہے، پاک ٹھہرایا ہے، اور اسے برکت دی ہے، اسی برکت کو ہم حاصل کر کے دنیا کے لیے گواہ پہنچائیں۔ اور یہ کیا ہے؟ میرے لیے گواہی کا بھی دن ہے۔ خدا کے یہ 10 احکام ہماری زندگی کے ایک طریقے اور سلیقے کو تعین کرتے ہیں۔ یوں تو انسان کمزور ہے، لاچار ہے، کمزوری کے عالم میں وہ ایک حکم پر بھی پورا نہیں اتر سکتا، مگر پھر بھی ہمارے پاس خدا کی دی ہوئی فضیلت ہے، خدا کے بیٹے یسوع المسیح کا رحم ہے کہ ہم ان حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس لیے خدا نے جو مقدس دن ٹھہرائے ہیں، ہم اس مقدس دن میں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا کو مقدم ٹھہراتے ہیں، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو مقدم کرتا ہے، اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، تاکہ وہ روح زمین پر بڑھتے جائے، پھلتے پھولتے جائے، اور خداوند کے مقدس دن کی وہ عزت و احترام کریں۔ سبت کا دن ہفتہ ہے، مگر ہم مسیحی اتوار کو اس لیے عبادت کرتے ہیں، اس لیے پرستش کرتے ہیں، اس لیے تعظیم کرتے ہیں کہ اتوار جو ہے یہ گواہی کا دن ہے، خوشخبری کا دن ہے کہ کلام مجسم جو ہے وہ صلیب پر مرا اور اسے دفنایا گیا، قبر میں رکھا گیا، اور وہ کلام مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ وہ اتوار کے دن جی اٹھا، اس لیے وہ جی اٹھا ہے تو یہ ہماری خوشی ہے، اور یہ ہم اتوار کو خوشی کا دن مناتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ایمان کی روح سے غور کیا کریں، ایمان کی آنکھوں سے دیکھا کریں، اور ایمان کے دل سے خدا کو قبول کیا کریں، کیونکہ یہ میری زندگی کا ایک ایسا الہی ثبوت ہے جو خدا نے اس کلام کی صورت میں مجھے بخشا ہے۔ خدا نے جب بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکالا تو اس نے مرد مجاز، مرد مومن جناب موسیٰ کے ہاتھ میں عصا دیا کہ اس کی رہنمائی کرے، اس کے ساتھ رہے، دکھ سکھ سے اس کی مدد کرے۔ تو موسیٰ مرد مجاہد کامیاب ہوا اور اپنی قوم کو غلامی سے باہر نکال لیا۔ مگر آج پوری انسانیت ایک ایسی غلامی میں ہے جہاں سے نکلنا ہے ہم نے، اور وہ غلامی گناہ کی ہے۔ تو جب اس کے مقدس دن میں ہم بات چیت کرتے ہیں، مقدس دن کو ہم پاک مانتے ہیں، اور اپنی تمام قسم کی جو مصروفیات ہے اس کو ترک کر کے خداوند کے حکم کے مطابق جو ہے خداوند میں خیمہ لگاتے ہیں، اس کے رکھنا میں آ جاتے ہیں، اور خداوند کا فرشتہ بھی ہمارے ساتھ حمد و ستائش کرتے ہیں، یاد کر کے ساری نعمتوں کی شکر گزاری۔ خدا کی ایک نعمت جو ہے وہ میرے لیے شکر گزاری ہے، اور میرے ایمان کا ثبوت اور میرے ایمان کا لنگر ہے۔ بنی نوع انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا جو وقت اور ترتیب کا خدا ہے اس کے حکموں کا احترام کرے۔ یہ احترام کا ہی مجموعہ ہے کہ ہم خدا کو سجدہ کرنے کے لیے۔ سجدہ ماں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سر کو زمین پر رگڑیں، سجدہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خداوند میں ٹھہر جانا، اور خداوند کو یاد کرنا، اور خداوند کے نام کو پکارتے رہنا ہے۔ یا ہوا میں پکار دا میرے وال تو چیتیا، پکاریں گے تو وہ خدا فی الفور جو ہے وہ ہمارے درمیان آ جاتا ہے۔ اس لیے خدا وقت اور گھڑیوں اور دنوں کا خدا ہے، وہ ترتیب کا خدا ہے، تو ہر دن خدا کا ہے، ہر دن
मुबारक है। इसलिए हमने अपनी जिंदगी की रूहानी ख्वाहिशात को रोकना नहीं है। ये हमारे लिए बरकत है कि इन रोज़ों के अय्याम में हम अपने आप को यूं बदन के तौर पर रोक लेते हैं, मगर रूह के तौर पर हमारी क्या है, ईमान की सरबुलंदी होती है। हमारे अंदर एहसास पैदा होता है कि हम रोज़े में रहकर भूख और प्यास को महसूस करके हमारे अंदर ये कुर्बत पैदा होती है। हमारे अंदर एक फादियत जो है वो उजागर होती है कि हमारी भूख, हमारी प्यास हमें याद कराती है कि मेरा खुदा 40 दिन भी बान में रहा, उसने ना खाया ना पिया, मगर जब 40 दिन पूरे हुए तो शैतान खुदावन यीशु मसीह के पास आ गया और उसे आजमाने लगा कि अगर तू तो खुदा का बेटा है तो पत्थर को क्या है कह दे कि रोटियां बन जाए। शैतान ने उसे बेटे होने का ताना दिया, मगर मेरे खुदा ने, आपके खुदा ने, आपके मनाजी ने यह फरमाया कि इंसान मांस रोटी ही से जीता ना रहेगा। रोटी मेरी जिंदगी नहीं है, ईमान मेरी जिंदगी है। इस ईमान की बातों को ईमान से समझें। फिर हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात जो है जन्म लेती हैं। उन ख्वाहिशात में हम कामयाब होना चाहते हैं, मगर हमारी कामयाबी का दारो मदार कलाम मुजस्सम है, कलमा इब्नियत है, जो मेरे लिए सूली पर कुर्बान हुआ। उसने सूली पर कुर्बान होकर मुझे आज़ादी दे दी, मुझे मखलसी दे दी, मुझे नजात की तरफ ले गया और मेरे हाथ में जिंदगी का चिराग दे दिया। वो चिराग क्या? खुदा का कलाम। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए रोशनी है। तो ये सब्बत का दिन मेरे लिए चिराग और रोशनी है, क्योंकि सब्बत के मालिक की हम इबादत करते हैं। सब्बत का मालिक हमारे साथ है, सब्बत का मालिक हमसे बोलता है और सब्बत का मालिक जो है हमें मुकद्दम ठहराता है, मुकद्दसीन कहने बनाता है। इसलिए हिकमत और दनाई का दर्जा अता फरमाता है। इसलिए मेरे लिए और आपके लिए ये बड़ी बरकत का नुक्ता अरूज है कि हम इंसान खुद साख्ता फैसले ना करें, बल्कि खुदा में होकर फैसले करें। समटाइम हम जो फैसला करते हैं उसमें नुकसान उठाते हैं, मगर जब हम खुदा से उस फैसले को खुदा की मेज पर, खुदा के दस्तरख्वान पर रखते हैं, फिर हमारे फैसले खुदा के नजर हो जाते हैं। फिर उस फैसले के अंदर खुदा का फैसला शामिल हो जाता है। तो खुदा का फैसला क्या है कि हम खुदा के मुकद्दसीन बने और खुदाओं में ठहरे, क्योंकि जो दिन खुदा ने पाक ठहराया है उन दिनों को पाक माने, ताकि हम पाक किए जाएं। हमारी नजासत, हमारी गुनाह की आलूदगी और गंदगी, गलाजत हमारे बदन से ज़ाहिर होती है, मगर हमारे अंदर एक ऐसी रूह भी है जो हमें आभारती है कि हमने इस गलाजत से क्या निकलना है, बाहर निकलना है। और तभी निकल सकते हैं जब आप तौबा करोगे। क्या करोगे? तौबा करोगे, उम्मीद रखोगे, सब्र रखोगे और खुदावंद में ठहरोगे और खुदावंद के हुक्मों को जानोगे और खुदावंद की बंदगी करोगे। खुदावंद की क्या करोगे? बंदगी करोगे। अभी हमने खुदा की बंदगी की, खुदा की सिफतों और वडियाइयों को हमने बयान किया और खुदावंद के इस मुकद्दस पाक और सबत दिन को में खुदावंद में होकर हमने इबादत कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, ताकि खुदा का नाम क्या किया जाए? सर बुलंद किया जाए। वो नाम तो सर बुलंद है, क्योंकि वो नाम किसी का दिया हुआ नहीं, वो नाम उसके बाप का दिया हुआ है कि तू उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना? यीशु रखना, जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? नजात देगा। यह मुकद्दस दिन, पाक दिन, सबत दिन, जब इसमें हम ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, खेमा लगा जाते हैं, उसकी बारगाह में आ जाते हैं, तो खुदा हमारे गुनाहों से हमें
पाक कर देता है। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा का दिन एक ख़ास खुसूसियात रखता है, और वो खुसूसियात क्या है? एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। ये लफ्ज़ सुनने में बड़े पुरतसीर लगते हैं, मगर इस पर अमल करना उतना ही मुश्किल है। इसलिए दूसरे दिनों की निस्बत मुक़द्दस दिन को, सब्बत के दिन को फ़ौक़ियत हासिल है। उन दिनों पर वो भी दिन बाबरकत है, मगर खुदा का दिन जो इबादत का दिन है, पुकारने का दिन है, दूसरे दिनों पर क्या रखता? फ़ौक़ियत रखता है। इसलिए सब्बत के दिन को पाक मानना मेरी नज़र में फ़र्ज़ो कर्ज़ है। मेरी नज़र में क्या है? फ़र्ज़ो कर्ज़ है। इसलिए इस फ़र्ज़ो कर्ज़ के हुक्म में खुदा की परस्तिश में झुक जाए, खुदा को सजदा करना शुरू करें, और खुदावन की बेशुमार बरकतें आपको मिलेंगी। आसमान से जब बारिश बरसती है कतरों की मानत, छोटा छोटा ज़र्रों की मानत, ये बारिश के कतरे पूरी ज़मीन को सहराब कर देते हैं, ज़मीन की खुश्की को ताज़गी देते हैं। इसी तरह कलाम की बातें जो हमारी ज़िंदगी में आप शार का किरदार अदा करती हैं, मुझे हरावल दस्ता बना देती है, क्योंकि मैं खुदा के हुक्मों को जानने में पेशकदमी करता हूँ, और खुदावंद की इबादत करके खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। इसलिए मैं रूह के मुवाफ़िक चलता हूँ और जिस्म की ख्वाहिश को तर्क करता हूँ। यहाँ पर चौथा हुक्म इख्तिताम हुआ।